السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے دورہ قرآن 2024 میں 10ویں پارے کو پڑھیں گے اور 10ویں پارے میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو غور کریں گے۔ پارے میں جہاں سورہ الانفال چل رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کے 40 تک جو ہم نے 9ویں پارے میں پڑھی آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا، ذہن سازی کی کہ کرنا کیا ہے، جنگوں میں تم نے کرنا کیا ہے۔ اب آج سے جو ہم پارہ شروع کر رہے ہیں، اس پارے میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات کو بالکل اچھے طریقے سے صاف واضح طور پر بیان کر دیں گے۔ ذہن سازی کی جائے گی، کردار سازی کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اللہ کے دین کے لیے جب تم کلمہ حق لے کر چلو گے تو راستے میں جو مشکلات آئیں گی ان میں ایک سچے مومن کا طرز عمل کیا ہوگا، اور اگر قدم لڑکھڑانا شروع ہو جائیں، اگر راستے میں کوئی مشکل آئے اور لگے کہ دل میں اور دماغ میں تغیر پیدا ہو گیا ہے تو اپنے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع کرتے ہیں پارے کو، ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ جہاں پر ضرورت ہوئی بات کریں گے اور اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو بھی نوٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو بھی مال غنیمت حاصل کرو گے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مساکین کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھیڑ گئیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حال یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تو لوٹ مار کا جو مال ہوتا یا مال غنیمت کا جو مال ہوتا، اس سارے کی تقسیم کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی کلیہ نہیں تھا، کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، جس کا جو دل آتا لے لیتا، جس پہ قبضہ ہو جاتا وہ چیز اسی کی ہو جاتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک منظم دین دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر جنگ کی جائے گی تو جنگ کے بعد، کیونکہ بدر پہلی جنگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے بعد، جب جنگ بدر ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا تو ظاہر ہے مال غنیمت کی تقسیم پر بھی سوال اٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات بتائے کہ مال غنیمت میں جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ زیادہ ہو یا کم، تھوڑا ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے جو رشتہ دار، یتیم، غریب، مساکین، ان پر استعمال ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ بھی صحابہ پر لگاتے ہی تھے، مسلمانوں کی مفاد پر لگاتے۔ ایک حدیث ملتی ہے جو سنن نسائی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالے پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مسلمانوں پر خرچ کرتے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصے فکس کر دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جس کا حصہ جو باقی بچے گا وہ تمام صحابہ میں تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کرنے سے ہر ایک کو وہ حق ملے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگلی آیات پر جانے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں، جنگ بدر کے پس منظر کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان سن 2 ہجری میں، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر اور ان کی اپنی قیادت میں شام سے مکہ جا رہے ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو ابو سفیان کے جو وہ قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اس پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا گیا۔ ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی۔ ابو سفیان نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے قافلے کا راستہ تبدیل کر لیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے کفار مکہ کو خبر بھجوا دی، انہیں اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان مقابلے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور تم اس طرح کرو کہ تم لوگ بھی سارے کے سارے تیاری کرو اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اب قریش مکہ چونکہ پہلے ہی مسلمانوں سے بہت زیادہ تنگ تھے اور انہیں اس چیز کا بہت غصہ تھا کہ ہمارے اتنے خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور دوسرا غصہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی خاطر اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے اور ہجرتیں کر دیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، ماں بیٹا، باپ بیٹا، تو سارے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تو انہوں نے اس غصے کے اظہار کے لیے فوراً سے جنگ کی تیاری کی، اپنے بہت بڑے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کیا اور مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وحی کے ذریعے وعدہ فرما دیا اور بتا دیا کہ دونوں میں سے ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی، دونوں میں سے جو چیز آپ چاہیں گے وہ آپ کی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا، کچھ صحابہ اس حد میں تھے کہ قافلے پر حملہ کیا جائے اور مال غنیمت کو حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ مکہ میں بہت کچھ اپنا پیچھے چھوڑ آئے تھے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ مکہ والوں کو بھی مالی نقصان پہنچائیں، جبکہ کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے بجائے کافروں کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو شکست دی جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں۔ جب یہ ساری سچویشن ہوئی تو درمیان میں کیا کیا بات ہوئی، اب میں ایک سٹریچ میں ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آتی جائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں بات کرتے جائیں گے۔ آیت نمبر 42 کو دیکھیں، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ جو دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے، یعنی کہ دین حق کا حق ہونا سب کو پتہ لگ جائے۔ زندہ رہنے والا بچنے والا دین تو دین ابراہیمی ہی تھا، دین محمدی ہی تھا۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم کر دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم لوگ بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلافات کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اس نے باوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ پیغام اب آپ کے اور میرے لیے۔ آیت نمبر 45 پہ آ جائیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اس آیت میں ہمیں کامیابی کا اصول بتا دیا گیا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر اللہ کا بکثرت کریں اور ثابت قدم رہیں، جو کام شروع کریں وہ پورا کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جوش جوش میں کام تو شروع کر لیتے ہیں، دورہ قرآن شروع ہوا، چلو جی ہم نے فوراً سے دورہ قرآن کے گروپ کو بھی جوائن کر لیا، اسی طرح کوئی بھی کورس شروع ہوا، جوش جوش میں ہم شامل ہو گئے، 2 دن 4 دن 6 دن اور اس کے بعد لیفٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کام کے لیے ضروری، فلاح پانے، کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قدموں کو جما دو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی مدد مانگو کہ وہ قدموں کو جمائے رکھے۔ اسی لیے تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ ہوا کیا کہ کفار مکہ جب مکہ سے نکلے، اتراتے ہوئے نکلے، تکبر کے ساتھ نکلے، اللہ تعالیٰ کو بطر نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کے تکبر سمیت کچل ڈالا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ انداز نہیں ان کا پسند۔ وہ کیا انہوں نے کیا کیا، ڈھول بجاتے ہوئے، ناچنے گانے والیاں ساتھ لے کے اور نکلے، اور اس انداز سے نکلے کہ آج تو وہی کامیاب ہوں گے، اور وہ کہہ کے نکلے کہ آج تو یوم الفرقان ہے، آج تو حق اور باطل واضح ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو حق ثابت کیا۔
جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت والا بنا کر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے پس منظر کو جان لیں۔ ایک شخص تھا جن کے ساتھ ایک قبیلے کا سردار تھا بنی بکر کا، اور وہ مشرکین مکہ کا ان سے اختلاف چل رہا تھا، جھگڑا تھا۔ انہیں مشرکین مکہ کو لگا کہ اگر سارے کے سارے ہم جنگ کے لیے نکل جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حریف قبیلے جو بکر ہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ہماری عورتوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو شیطان نے کیا کیا، وہ اس قبیلے کا جو سردار تھا نا، سراقہ بن مالک، اس کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں، چونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جا رہے ہو، میں تمہارا حمایتی ہوں، ضرورت پڑی تو میں تمہارے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے لڑوں گا بھی صحیح، تم میری طرف سے بے فکر ہو کے جاؤ اور لڑو۔ جب وہاں پہنچا میدان جنگ میں اور دیکھا کہ فرشتے مدد کو اتر آئے، اب شیطان تو دیکھ سکتا تھا فرشتوں کو، اس نے جب دیکھا فرشتے مدد کر رہے ہیں، وہیں سے پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو بری الذمہ ہوں۔ یہاں آپ کے اور میرے لیے کیا پیغام کہ شیطان ہمیں ورگلائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے شیطان ہمیں ہر طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، ہر طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب سزا کا وقت آئے گا وہ بری الذمہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح بدر میں وہ مشرکین مکہ سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن وہ دنیا میں ہمیں یہی کہتا ہے، نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جو دل ہے کر لو، جو چاہے کرو۔ آج کی سورہ، اگلی جو سورہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل صاف کریں گے کہ کسی کی نسبت ہمیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوا کہ منافق جب کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے شک غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تم دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور سرینوں پر یعنی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کی سختیاں پھر اس پر نازل کریں گے۔ پھر موت کیسے آئے گی؟ فرشتے منہ پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جو ہے وہ جان نکالیں گے اور عذاب کی طرف لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ ہوگا وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ اعمال کی خرابی انسان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ پھر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت دے، انعام دے، پھر اسے بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدلیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب گناہ زیادہ کرتے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے تو نعمتیں چھنتی چلی جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں لے بھی لے گا، اللہ تعالیٰ پھر گرفت بھی کرے گا اور وہ پکڑے گا بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا اور سمود کو، رات کو، اور اسی طرح کی ساری ان قوموں کو جنہوں نے تکبر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے ظالم تھے، اور صرف ظالم نہیں تھے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ آیت نمبر 56 دیکھیں کہ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو کفر کریں اور ایمان نہ لائیں، اور جن سے اللہ کے نبی نے وعدے کیے اور پھر وہ وعدے توڑ دیں۔ عہد و پیمان کو توڑ دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل پرہیزگار نہیں۔ اور پھر اگر جو مسلمان تھے نا اس وقت، اس کے ساتھ جو کافر تھے، تو مسلمانوں کے جو امن کے معاہدے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے وعدے کیے، تو یہ کیا کرتے، یہ وعدوں کو توڑ دیتے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے وعدوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔
اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وعدے وفا کرنے والا بنائے۔ ساتھ ہی ایک اور سبق آیت نمبر 58 میں دیکھیں جو ہمارے لیے پیغام ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم نے کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی۔ خیانت کریں گے تو پھر معاملہ بہت شدید ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ صلح کریں تو آپ بھی صلح کر لو۔ زیادتی کرنا مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے صلح کر لو، اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو پھر لڑو۔ اگر کوئی جو ہے وہ آپ کی بات ویسے ہی مان لیتا ہے تو بہت اچھی بات، کوئی نہیں مانتا تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرو۔ اس کے بعد اگلا پیغام آیت نمبر 63 میں ہمارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ ہم جو سنتے ہیں اور پھر سنی سنائی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جی محبوب قدموں میں آ جائے گا اور ساس اللہ کے پاس، اور اسی طرح سارے رشتے، اگر آپ نے کسی کو دور کرنا ہے تو بھی بنگالی بابا حاضر ہے، کسی کو نزدیک کرنا ہے، الفت محبت ڈلوانی ہے کسی کے دل میں، میاں بیوی کی محبت چاہتا ہے، بیوی خاوند کی محبت چاہتی ہے، تو محبتیں پانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 63، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ڈالتا ہے محبتیں۔ اگر کسی کے دل میں محبت بنانی ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا خاوند آپ سے محبت کرے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے اپنے رشتے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے آئیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہم دنیا کا سارا مال بھی خرچ کر دیں، اللہ کہہ رہا ہے میں دل نہیں ملا سکتا، کوئی دل نہیں ملا سکتا، کوئی محبت دلوں میں ڈال نہیں سکتا۔ لہٰذا محبت کے حصول کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور پیغام آپ کے اور میرے لیے، آیت نمبر 65، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تھوڑے بھی ہوگے نا اور تم میں ایمان کی طاقت ہوگی تو تم کثیر تعداد پر حاوی ہو جاؤ گے۔ تمہارا ایمان، تم نے صرف توکل جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں پہ نہیں کرنا، لیکن اپنے ہتھیاروں کی نمائش کرو، بتاؤ کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ دشمن کے سامنے، اور تاکہ دشمن تم سے ڈرے اور تم ان پر غالب آ جاؤ۔ آج ہم مسلمانوں میں یہی تو نہیں ہے، ہم صبر ہی تو نہیں کر رہے، ہم میں صبر لبریز ہوتا جا رہا ہے، صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہمارے دلوں میں دشمنوں کے لیے ہیبت اور خوف طاری ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم دلوں میں جذبہ جہاد کو اجاگر کریں۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ جہاد اور قتال جہاد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی وہ ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے، لڑے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ جو دلوں میں خون میں پنپتا ہے۔ جب دل میں ایمان گھر کرتا ہے نا تو پھر ہمارا جہاد کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے، آپ ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں۔ ہم تو صرف 2 گھنٹے کا دورہ قرآن سننا بھی اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ کون سنے اتنی لمبی ریکارڈنگ، کون سنے اتنی لمبی نشست، کون اتنی دیر بیٹھے گا؟
اور اتنی دیر بیٹھنا برداشت نہیں ہوتا ہم سے. ریکارڈنگ سننے والے ریکارڈنگ سننا نہیں چاہتے. جب ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں نا تو ہمیں تب سمجھ آتی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ہم تو ایک جگہ بیٹھ کے صبر ہی نہیں کر سکتے. ہم نے اگر تجوید سیکھنی شروع کی تو 4 دن سیکھی اور پھر چھوڑ دی. تفسیر پڑھنی شروع کی تو 4 لیکچر لیے اور چھوڑ دی. بڑے جوش سے گروپ جوائن کیے اور جب ہمارا پڑھنے کا وقت آیا 2-4 غلطیاں نکلیں اور ہم لیفٹ کر گئے. ہمارا تو یہ صبر ہے. آپ اور میں کہاں جا کے قطار اور جہاد کریں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمارا بس اپنے 6 فٹ کے جسم پر نہیں چلتا. ہمارے نفس پہ ہمارا زور نہیں چلتا. ہم نے کیا اسلام کا بول بالا کرنا اور ہم نے کیا اسلام کے جھنڈے گاڑنے. ہم تو اپنے نفس کو ہی نہیں مار سکے آج تک. روزہ رکھ کے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. منہ بند ہے روزہ رکھا ہوا ہے نمازیں پڑھتے کوئی نہیں. منہ بند ہے روزہ رکھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کوئی نہیں. قرآن کی تلاوت کر بھی لی روزہ رکھ بھی لیا نمازیں پڑھ بھی لی تو کاروبار میں سود آ جائے گا. کاروبار میں رشوت آ جائے گی. آپ اور میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے مسلمانوں کو کس کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کا اور میرا ہم تو بہت بے بس سی خواتین ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن ایک حد سے زیادہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کا اور میرا کیا کام ہے کہ ہم اپنا حق ادا کرتے جائیں اپنی اصلاح کرتے جائیں اپنے پیاروں کو بتاتے جائیں جہاں تک ہو سکے ہم آواز پہنچاتے رہیں. کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے آیت نمبر 67 کو دیکھیں واللہ یرید الآخرہ. اللہ کہہ رہا ہے اس سے پیچھے دیکھیں تریدون عرض الدنیا. تم تو دنیا کے مال کو چاہتے ہو جبکہ اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور با حکمت ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کے خزانے اور دائمی نعمتیں دینا چاہتا ہے اور ہم اس دنیا پہ دنیا کے مال پہ ان گھروں پہ جو 5 مرلے نہیں تو 5 کنال ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. آپ جتنا بڑے سے بڑا رقبہ بھی کر لیں تو ختم ہو جائے گا. ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں دائمی نعمتیں دینا چاہتے ہیں. یہاں اس آیت کے سامنے اپنے لیے سوال لکھیں میں کیا چاہتی ہوں؟ میری چاہت کیا ہے؟ کیا میں دنیا چاہتی ہوں؟ دنیا کا مال چاہتی ہوں؟ کیا میں آخرت چاہتی ہوں؟ میری دعاؤں میں کیا کیا شامل ہے؟ دنیا یا آخرت؟ ہر بندے کو اپنا جواب خود ہی مل جائے گا. اگلا پیغام آیت نمبر 70 میں 70 دیکھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں نواز دے گا اور پھر گناہ بھی تمہارے معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تمہیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے گا. اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے. آخر اس نے انہیں گرفتار کروایا. اللہ تو علم اور حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا یہ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم سے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کا اور محبت کا معیار دوستیوں کا معیار اگر اللہ ہوگا اس کا رسول ہوگا تو کامیابی قدم چومے گی. اگر وہ لوگ جو مہاجر بن کر آئے اور وہ انصار جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مومن بہن بھائیوں کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیات کہیں. آپ سوچیں ہم تو کسی کو ایک رات اپنے گھر رہنے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا کوئی 1 دن 2 دن کوئی مہمان 3 دن سے زیادہ رک کر تو دیکھے. ہمارے تو پھر ماتھے پہ تیوریاں اور بل پڑ جائیں گے اور پھر ہم کسی کو اتنا زیادہ برداشت کہاں کر سکتے ہیں اور ہم کہاں کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. مہاجرین آئے
انصار نے اپنے گھر دیے، دل کھولے، گھر کھولے، اور ہر چیز میں انہیں برابر کا شریک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا۔ وہ لڑے، اللہ نے کہا جو لڑے، جنہوں نے ہجرت کی اور پھر قتال بھی کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دشمن کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے ہمت ہی نہیں پاتے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہم پیسے کی ہوس کا شکار ہیں۔ آج ہمارا مطلوب صرف درہم اور دینار ہیں۔ ہم ڈالر کے اور پاؤنڈ کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم بھول گئے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے امت وسط بنایا تھا، ہم اس مقصد کو ہی بھول گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے نہ بیدار مسلمان، رحمت کا مگر پھر بھی طلبگار مسلمان، عقبہ کی کوئی فکر نہ جنت کی طلب ہے، ہنگامہ دنیا میں گرفتار مسلمان، دھرتی سے محبت نہ عقیدت کوئی دین سے، دینار کا ڈالر کا پرستار مسلمان، آ جائے اگر جسم میں ایمان کی حرارت، بن جائے عدو کے لیے تلوار مسلمان۔ آج بھی اگر جوش جہاد ہمارے دلوں میں اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کریں گے۔ آج بھی ایمان کی محبت اگر جوش کھانے لگ پڑے تو مسلمان اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے آج بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں میں ڈال لیا جن کی ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ گئے، آج ہم قرآن پڑھنے کے بجائے دوسروں کے کورس پڑھتے ہیں اور ہمیں وہ ٹھیک لگتے ہیں اور ہم وہی آگے پہنچاتے ہیں۔ آج ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی، ہمارے صحابہ کرام کی سیرت اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی جتنی ہمیں کسی نان مسلم کا کول اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ ہم اپنی ڈی پیز پہ لگا لیتے ہیں، وہ ہم اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب اور اس کے پیروکار اتنے سٹینڈرڈ کے نہیں کہ ہم ان کی سیرتیں پڑھیں، ہم ان کے کوٹیشنز لگائیں اور ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں؟ ہم نے اپنا معیار خود گرا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین فیس بک پر تلاش کریں گے۔ آپ کسی کو کہیں نا فیس بک زیادہ نہ یوز کیا کریں، وہ جی نہیں، اصل میں اسلامک چیزیں ہی دیکھتی ہوں۔ اسلامک چیزیں قرآن سے زیادہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوں گی، احادیث اور سیرت سے زیادہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوں گی۔ ہم کون سا اسلام ڈھونڈنے چل پڑے وہاں جہاں ساتھ ساتھ بے حیائی بھی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے قرآن کی طرف لے کر آئیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، پھر اگر ایکسٹرا ٹائم ہے تو آپ ایکسٹرا چیزیں بھی دیکھیں، پھر آپ ڈیپتھ اسٹڈی میں جائیں، آپ ایک ایک چیز کو پرکھیں، سمجھیں۔ بہت زندگی میں وقت ہے ان کاموں کے لیے اگر ہم انہیں وقت دیں تو۔ اگر ہمارا سارے کا سارا وقت ڈراموں میں گزر جائے گا، سارے کا سارا وقت فضول کاموں میں گزر جائے گا، کبھی ایک کے پاس بیٹھے کبھی دوسرے کے پاس بیٹھے، تو ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ارادہ کریں، اپنا وقت، آپ نے اور میں نے تلوار تو نہیں اٹھانی نا، ہم الحمدللہ جہاد کے میدان میں تو نہیں کھڑے۔ ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے لیول پہ کوشش کریں دین کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیت سے، اس ارادے سے کامیاب فرمائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ التوبہ۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تسمیہ کے بغیر یہ سورت ہے۔ اور کیوں تسمیہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تسمیہ نہیں پڑھی۔ جب آپ کے سے ثابت نہیں تو ہم پھر نہیں پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اب بس، اب مشرکین کی کہیں کوئی جگہ نہیں، لہٰذا اس برات کے اعلان کی وجہ سے بھی یہاں تسمیہ نہیں۔ سورہ شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیما کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں سے مختلف معاہدے کیے، لیکن فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات دیں، احکامات دیے، اور یہ احکامات دے کر بھیج دیا کہ وہ ان کو مکے میں اعلان فرما دیں، پورے مکے میں اس کا عام اعلان کر دیں۔ اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے مکے
مکے میں اعلان کر دیا۔ اعلان کیا تھا؟ آیت نمبر 2 دیکھیں۔ بس اے مشرکو تم مکہ میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ہر شخص کو خبر پہنچا دی گئی کہ اب کوئی شخص بھی بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ دور جاہلیت میں جب کیا کرتے، طواف کرتے، تو جن کپڑوں میں وہ مکہ میں آتے طواف کرنے کے لیے، کعبہ میں آتے، وہ ان کپڑوں کو سائیڈ پہ اتار کے رکھ دیتے اور برہنہ طواف کرتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں ہم ان کپڑوں میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ تو یہ انہوں نے اپنی ایک رسم بنائی ہوئی تھی، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ دوسرا یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، اور یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر جو ہے وہ معینہ مدت کے لیے معاہدہ کیا گیا، یا 4 مہینے سے کم کا۔ جن سے 4 مہینے سے زیادہ کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا یا ایک خاص مدت کا ہوا تھا، ان کی طرف عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ان سے یہ بات کہی گئی کہ ہم ان کے ساتھ عہد کی پاسداری کریں گے۔ سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس مدت کے دوران اسلام قبول کریں تو انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ اگر وہ اسلام سے انکار کریں گے تو 4 مہینے کے بعد جزیرۃ العرب سے وہ نکل جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھیں گے۔ اور جب یہ اعلان کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے، بجز ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدے کی مدت زیادہ ہے اور انہوں نے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، تو ان کے ساتھ اپنے معاہدے کو پورا کرو۔ اور جب یہ 4 ماہ گزر جائیں، معاہدہ پورا ہو جائے، تو پھر حرمت والے مہینے گزرتے ہی مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں رہو، ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، شرط کیا؟ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کب بخشنے والا مہربان ہے؟ اگر ایک بندہ اپنی غلطی کو سمجھ لے، اس غلطی سے توبہ کر لے، نماز کا پابند ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تو پھر اجازت دے دی گئی، تو پھر تم ان کے ساتھ کوئی بھی سخت معاملہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ پھر قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان مشرکین کے بارے میں بھی بات کر دی گئی کہ اگر مشرکین اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کو نہ توڑیں، وہ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام میں عہد لیا، اگر وہ اپنے معاہدے کو نبھائیں تو تم بھی وفاداری کرو، تم بھی ان سے زیادتی نہ کرو۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حد سے گزرنے والے ہیں، لیکن اگر یہ بھی توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرائط رکھ دی، نماز، توحید، رسالت۔ اگر آپ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، آپ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اللہ کو اس کا حق دے دیتے ہیں، اللہ کی عبادات میں رکوع سجود کرتے ہیں، اس سے دعا و مناجات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اس کے بعد آپ حقوق العباد پر زور دے دیتے ہیں، آپ حقوق العباد کو مان لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مفلس اور ضرورت مند لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے ساتھ جنگ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ملتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَزْقْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی
اس کی نماز بھی نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے مال کو پاک کرنا ہوگا۔ اگلی آیات میں پھر مسلمانوں کو جوش دلایا گیا کہ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، کیوں نہیں تم ان کے خلاف جنگ کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اللہ کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کر دے گا، اور جس کی طرف وہ چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا، بوجھتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا مطلب ان آیات کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے دیکھے کہ کون سا ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جنگ کرنی پڑے، جہاد کرنا پڑے، لڑنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں؟ ایک سوال اپنے آپ سے کریں، اگر مجھے آج پوری رات قرآن پڑھنا پڑے، مجھے پورا دن قرآن سننا پڑے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ ہمارے تو ایمان ایسے ہیں ہی نہیں۔ اگر پوری رات عبادت کرنی پڑے، پوری رات نماز یا قرآن پڑھنا پڑے تو ہم تو گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں، ہمارے تو پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، ہم پورا دن بازار گھومیں ہماری ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، اور نماز پڑھتے ہوئے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا کروں گھٹنے درد کرتے ہیں، اور پورا مال گھومائیں گے، ذرا جو گھٹنوں میں درد ہو جائے، تھکاوٹ ہو بھی رہی ہو تو اور گھومنا ہے، چاہے خریدنی 4 چیزیں بھی نہ ہوں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کے دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون کتنا اور کس حالت میں ایمان پر قائم اور دائم رہتا ہے۔ اگلا جو پیغام ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا وہ آیت نمبر 18 میں، اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے مجاور کون بنیں گے؟ کون؟ جو مسجد میں آئیں، مسجد کی رونق اور آبادی کا سبب بنے، ہر وقت مسجد میں آئیں، اللہ پر یقین رکھیں، قیامت کے دن پر یقین رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی کہ مسجد میں آپ کا آنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد کی رونق بڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین چونکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہت آگے ہے جہاد فی سبیل اللہ سے اور ایمان باللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا؟ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمتیں ہوں گی، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں، صرف تسبیحات کر لینا کافی نہیں، صرف اپنی عبادت پہ زور دے لینا کافی نہیں، وقت جہاد کرنا ہے، جہاد کا وقت ہے، نفس کے ساتھ جہاد کریں، معاشرے کے ساتھ جہاد کریں، رسومات کے خلاف جہاد کریں، جو شخص جس حد تک جتنا جہاد کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ جہاد
کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور جہاد میں پھر ہر طرح کا جہاد ہے، نفس کا جہاد بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کو جس چیز سے گھیرا ہے وہ نفس کو پسند آنے والی ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے نفس پہ کون سی چیز گراں گزرتی ہے اور کون سی چیز ہمارا نفس پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کی اصلاح اور اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرنے والا بنائے۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ کافروں سے جہاد کی تو انتہا ہے، لیکن نفس یا شیطان سے جہاد کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمیں ہمارا نفس ہر طرح کے لالچ دے گا، ہمیں ہمارا نفس گناہ پہ گناہ کرواتا ہے، ہمیں ہمارا نفس اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے جائیں، اور پھر ہم اس نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے امام غزالی کا ایک قول یاد آ گیا کہ امام غزالی نے کہا تھا کہ جو انسان، نفس کیا ہے؟ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس سے غلط کام کروا نہ لے، اور جب وہ انسان سے غلط کام کروا لیتا ہے تو یہ کتا خود سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے اس کے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم جب نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا، ہم نفس کے جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو حقیقتاً گناہ میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ گناہوں میں ڈال لینا، اپنی نفسانی خواہشات کو بڑھاوا دینا، حقیقت میں ہمیں یہاں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد فی النفس بھی کرنا ہے، جہاد فی القلم بھی کرنا ہے، اور ہمیں جہاد فی الکفر بھی کرنا ہے۔ ہمیں ان سب سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اوروں سے جہاد ہم تب کریں گے نا جب ہمارا یہ چھوٹا سا جسم ہمارے اپنے تابع ہوگا، ہمارا یہ جسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، ہمارا یہ جسم اللہ کے حکم پر سر جھکانے والا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقت میں تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند کرے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال کیا، کسی شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں پر بھی ہو، جب ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری حرکات اور سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور ہمارا کام ہی یہ ہے۔ ہم اس وقت میدان جنگ میں نہیں کھڑے، میدان جنگ میں تو ہم تب کھڑے ہوں گے نا کہ جب ہمارا کسی اور سے مقابلہ ہوگا، ابھی تو ہمارا مقابلہ اپنے ہی نفس اور اپنے ہی جان کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم یاد رکھیے کہ جب میدان میں کوئی سپاہی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو میدان میں تو سپاہی بھی ختم ہو جاتے ہیں، جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان اور اس کے نفس کے درمیان ایسی جنگ چھڑی ہوتی ہے جو شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انسان کا آخری سانس نہ آ جائے، تب تک آخری سانس تک شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو ایمان سے بھٹکا دے، ایمان کے راستے سے ہٹا دے۔ تو ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہے، اور ہر صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنانا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہمیں ایک اور پیغام دے دیا گیا، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، محبت کا معیار بھی اللہ، بغض کا معیار بھی اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ دوستی کا معیار اللہ اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے یہ بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور تمہاری وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
آپ کو اس آیت کو پڑھ کے شاید پیچھے ایک آیت یاد آ رہی ہوگی، ہم نے ایک آیت پیچھے شروع کے پاروں میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ محبتیں ہمارے دلوں میں خود ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں شہوات رکھ